بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ یہ داستان ہے پھلوں سے لدے ہوئے اس باغ کی جو آسمانی بجلی گرنے سے جل کر راکھ ہو گیا تھا، اور یہ باغ کے مالکوں کے لیے مکافات عمل تھا، کیونکہ ان لوگوں نے محتاجوں اور کمزور افرادوں کو ان کا حق دینے سے انکار کیا تھا۔ قبل از اسلام کی بات ہے کہ سرزمین یمن میں شہر استنا سے 24 میل کے فاصلے پر ایک دیہات سروان یا زروان موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت پھلدار درختوں سے بھرا ہوا ایک باغ تھا۔ اس باغ کا مالک ایک سخی اور خدا شناس شخص تھا۔ وہ ضرورت مندوں اور محتاجوں کا اس قدر خیال کرتا تھا کہ اس بات سے اپنی ضرورت کے مطابق آمدن دیتا اور باقی فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتا تھا۔ وہ لوگ ہمیشہ اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے۔ اس باغ کی آمدن سال بسال بڑھتی گئی۔ ضرورت مندوں نے یہ عادت بنا رکھی تھی کہ جب فصل اکٹھی کرنے کا موسم آتا تو وہ اس میں جاتے تاکہ اس کے مالک سے اپنا حق وصول کریں۔ باغ کا مالک بھی راضی خوشی اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کے خالی ہاتھ بھر دیتا۔ یہ الہی شخص بعض اوقات مناسب وقت پر اپنے بچوں کو اپنے پاس اکٹھا کرتا، انہیں نصیحت کرتا اور انتہائی اچھی باتیں کہتا، خاص کر ضرورت مندوں کے بارے میں زیادہ سفارش کرتا کہ رضائے خدا حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف ضرور توجہ کرنا۔ وہ اس باغ کی آمدن سے انہیں ان کی ضرورت کے مطابق دیتا، یہاں تک کہ اس شخص نے اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنی اولاد کو وصیت میں زیادہ تاکید دیتا کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ضرورت مندوں کو محروم کریں۔ لیکن افسوس کہ ان کے پاس سننے والے کان ہی نہ تھے۔ غرور، تکبر اور غفلت نے باپ کی محبت آمیز نصیحتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے سے روکے رکھا۔ آخر کار اس مرد خدا کی موت آ گئی اور وہ دنیا سے چل بسا۔ اب باغ اس کے بیٹوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ انہوں نے اپنے باغ کی وصیتوں کو فراموش کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے مل کر قسم کھائی کہ باغ کی آمدن صرف خود پر خرچ کریں گے اور ضرورت مندوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ ہم خود بال بچوں والے ہیں، لہٰذا باغ اور زراعت کی آمدن اپنے لیے اکٹھی کریں گے۔ وہ لوگ اپنے اس پروگرام میں اس قدر سنجیدہ تھے کہ انہوں نے انشاءاللہ تک نہ کہا۔ جب فصل اکٹھی کرنے کا موسم آیا تو انہوں نے باہم مل کر ارادہ کیا کہ کل صبح سویرے غریبوں کی نظروں سے بچتے بچاتے باغ کے پھل توڑ کر لے آئیں گے۔ ضرورت مندوں محتاج ان کے باپ کے زمانے کی طرح سے امید سے باغ میں آ گئے کہ نہیں ان کا حق دیا جائے، لیکن وہ محروم لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کنجوس دنیا پرست اور مغرور مالکان باغ پر غضب ڈھایا۔ آدھی رات کے وقت موت کی نیند سلانے والی آسمانی بجلی اس باغ پر گرائی۔ اس نے سرسبز باغ کو جلا کر سیاہ رات کی مانند کر دیا، اور اس باغ میں راکھ کے علاوہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔ سارا باغ جل کر کالی رات جیسا ہو گیا۔ باغ والے جو کہ اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے، انہوں نے صبح سویرے ایک دوسرے کو آواز دی اور پھل توڑنے کے لیے باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے راستے میں ایک دوسرے کو آہستہ سے کہا، محتاط رہیں کہ آج ایک فقیر تک بھی باغ میں گھسنے نہ پائے۔ جب وہ باغ میں پہنچے تو وہاں پر مٹی بھر رات دیکھی۔ ہر شے دگرگو پائی کہ اس کا قدر چکرا گئے کہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہم راستہ بھول گئے ہوں گے۔ پھر انہوں نے دیکھا یہ ان کا ہی باغ تھا۔ ان کے ہاتھ سے وہ باغ چھن گیا۔ ان کا ایک بھائی جو سب سے عقل مند تھا، اس نے ان سے کہا، میں نے تمہیں نہیں کہا تسبیح و تقدیس کریں؟ اب جب کہ ان کے غبارے سے غرور و تکبر کی ہوا نکل چکی تھی، خدا کی تسبیح و تقدیس کرنے میں لگ گئے، اپنے آپ کو ظالم و خطا کار کہنے لگے اور ایک دوسرے کو سرزش کرتے ہوئے فریاد کرنے لگے کہ ہائے ہمارے اوپر افسوس کہ ہم ظالم ہو گئے تھے۔ آخر کار وہی لاؤ فریب کی وجہ سے کفر و کردار تک پہنچے اور اپنے کیے پر سخت پچھتانے لگے۔ لیکن اس ناگہانی عذاب نے ان باغ والوں کو اس قدر ہلا کر رکھ دیا، انہوں نے اس سے درست عبرت لیا۔
خاص کر اپنے ایک بھائی جو باقی تمام سے زیادہ عقل مند تھا کہ نصیحت سے وہ خواب غفلت سے بیدار ہوئے اور توبہ کر لی۔ انہوں نے اپنے دل خدا سے وابستہ کرتے ہوئے کہا، امید ہے کہ خدا ہمیں اس سے بہتر باغ عطا کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہوا ہے کہ جب انہوں نے حقیقی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کو جانتے ہوئے انہیں سرسبز و شاداب باغ عطا کر دیا۔ اس کے درخت اچھی نسل کے پھلوں سے بھرے ہوئے تھے، خاص کر اس میں انگور کے گوشے اس قدر بڑے تھے کہ آج تک ان کے مانند کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ کی ہوئی توبہ بڑے سے بڑے گناہ کو دھو ڈالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔